قوال فتح قوال ہے تو اس نے رات مجھ پر سوال کر دیا کہ بابا فرید کی ہم غزل گاتے ہیں، وہاں جو رسمیں ہوتی ہیں دروازہ کھلتا ہے تو اس میں ایک یہ شعر ہے، اس پر لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، تو آپ اس کا ہمیں کچھ آپ سمجھائیں۔ میں نے کہا بھئی تم گایا کرو، تمہیں کیا غرض، چھوڑو۔ نہیں جی لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اس نے سوال کر دیا، منشی فضل بھی بیٹھا ہوا تھا آپ کا، تو میں نے کہا منشی صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ سخن فہم ہیں، تو ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں۔ اب یہ خاص لوگوں کی بات ہے جو عام لوگوں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ادھر اتنا بڑا صوفی مستند عالم سنت کا متبع بابا فرید علیہ رحمت، اتنا بڑا آدمی، اس کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک شعر ہے کہ من علیم من ولیم من نبی، میں علی ہوں، میں ولی ہوں اور میں نبی ہوں، جم نام رستم نیم بہمن نیم، میں جم بھی نہیں ہوں، جامع جمشید جس کا مشہور تھا، رستم پہلوان جو گزرے ایک کافر تھا، یہ بھی جم بھی مشرک تھا، رستم نیم بہمن نیم، بہمن پہلوان بھی گزرا ہے ایران کا بہت بڑا، تو یہ سب مشرک تھے لیکن بادشاہ تھے، دولت مند تھے، تو یہ لف و نشر مرتب ہے۔ تو بابا فرید کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب اعتراض معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اب من کا معنی ہے میں، تو گویا بابا فرید صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علی ہوں، میں ولی ہوں، میں نبی ہوں، حالانکہ نبی تو وہ نہیں ہے، علی بھی وہ نہیں ہے، چلو ولی ہو سکتے ہیں، لیکن ولی کے لیے بھی دوسرے لوگ کہتے ہیں، خود انسان اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا۔ تو یہ آج کا باشعور آدمی بھی ایسی بات نہیں کرتا، بابا صاحب نے یہ بات کیوں کہی؟ تو میں نے اس کا جواب پیش کیا، جھوم گئے وہ بڑے لوگ۔ میں نے عرض کی بات یہ ہے کہ جو معترض ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ فرید الدین کہاں سے بول رہا ہے۔ اس کا مطلع جو ہے وہ مطلع میں وہ بات کو صاف کر گئے کہ من سے مراد فرید الدین نہیں ہے، مطلع نے اس بات کا مطلع صاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں اے دوست میرے، واللہ اللہ کی قسم میں نہیں ہوں، سر سرم جان جانم تن نیم، میں تو رازوں کا راز ہوں، جان در جان ہوں، میرا اعتبار جسمانی اعتبار سے نہ کرنا، میرے جسم کو دیکھ کر تم مغالطے میں نہ جانا، میرے جسم کو دیکھ کر کہ یہ فرید الدین بیٹھا ہوا ہے، یہ جسم تو فرید الدین کا ہے، اس پر نام فرید الدین کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن اندر کچھ اور ہے۔ اندر کچھ اور ہے، وہ اور دنیا ہے۔ دیکھیں نا، نور پاکم آمدہ در مشت خاک، پاک نور میری اس مشت خاک میں آیا ہے، تو صرف بابا فرید کی مشت خاک تو نہیں ہے نا، ہم بھی سب اسی مشت خاک کی پیداوار ہیں۔ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کی طرف بابا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اور آدم کی مٹی کو یعنی اس کو گوندنا چاہا تو جبریل کو حکم دیا کہ تو زمین سے جا کر ایک مٹھی بھر لا، تو یہ جبریل نے مٹھی بھری اور اس میں یہ سارا تخلیق کا نظام ہوا۔ اس مٹھی کی طرف بابا صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور صرف اپنے ہی طرف نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ نور پاکم آمدہ در مشت خاک، کور چشمہ را ولے روشن نیم،
مجھ میں تو اللہ کا نور آیا ہوا ہے، لیکن اندھوں کو یہ بات پتہ نہیں، جن کی آنکھیں ہیں وہ اس نور کو دیکھتی ہیں۔ تو کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ چیز ہے، وہ مشت ہے جس کے لیے حضرت شیخ فرید الدین عطار پاتے ہیں، حمد بے حد مر خدائے پاک را، حمد بے حد مر خدائے پاک را، مر خدائے پاک را، تمام تعریفیں بے حد لا تعد، بے حساب، جو حیز بیان میں نہیں آ سکتی، وہ اس پاک ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ تمام کائنات جس میں جو تعریف ہے دراصل وہ اس کی تعریف ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد میں لام استغراق کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی تعریفیں، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں اس میں جو خوبیاں ہیں، اس کی جو تعریف جس وقت جن لفظوں میں جہاں کرے گا، اصل میں وہ مالک کی تعریف کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تعریف اس کی ہے کہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، مشت خاک را۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، یہ پہلا کلام فرید الدین مسعود گنج شکر کا سنایا، اب یہ شعر اس کی تائید میں شیخ فرید الدین عطار کا سنا رہا ہوں کہ جس نے اس مشت خاک کو، مٹھی بھر کو، ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں تو اس ذات کی ہیں، اس چھوٹے سے بدن میں کتنی بڑی کائنات بند کر دی۔ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ موبائل بند کر لیں، سمجھ آئی کہ وہ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایما داد مشت خاک را۔ تو تمام تعریفیں تو حیوان کے درجے پر جو لوگ فائز ہیں، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ایسے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھو، تو میں نے کہا بابا صاحب کا کمال دیکھو کہ انہوں نے شعر کہا کہ من علیم من ولیم من نبی، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تیری شان ہے کہ تو نے یہ جو اپنا شاہکار انسان پیدا کر کے دنیا میں بھیجا اور جسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، انی جائل فی الارض خلیفہ کا لقب دیا، یہ وہی انسان ہے جس میں ولی تیرے پیدا ہوئے، تیرا علی پیدا ہوا اور تیرے نبی پیدا ہوئے، یہ وہی انسان ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، تو انہوں نے کہا میری حقیقت دیکھو کہ جو مرتبہ ولایت پر پہنچے، جو مرتبہ علی پر پہنچے اور جو مرتبہ نبوت پر پہنچے، یہ تیری شان ہے کہ اسی مشت خاک کو یہ مقام دیا۔ اور دیکھیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ طبقہ ہے، من ولیم من علیم من نبی، یہ طبقہ ہے، اور جمنا ہم رستم نیم بہمن نیم
ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی انسان کو ہم نے نیچے ردی میں پھینک دیا. تو میں نے کہا پہلا طبقہ علی اور ولی اور نبیوں کا ہے، دوسرا طبقہ جم نام رستم نیم بہمن نیم کفار کا طبقہ ہے. اس لیے جو عالی دماغ لوگ گزرے ہیں ان کے کلام پر دوڑ کر تنقید نہیں کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. اگر غور اور علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو، قرآن کہہ رہا ہے. اب وہ آیت جس کا میں نے ابھی وہ شرف حاصل کیا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون.